السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ خداوندی میں ایک بار پھر سر بسجود ہو کر ہم تمام شکریہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک بار پھر صحت اور عافیت کے ساتھ مسجد بلایا، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن سننے اور اس موقع سے سنانے کی بھی سعادتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ ہمارے آنے بیٹھنے اور سننے سنانے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چوتھا پارہ ہے، اس کے اندر 2 سورتیں ہیں، ایک آل عمران کی 109 آیات ہیں، تو دوسرا جو سورہ اس پارے کے اندر شروع ہوتا ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ تو یہ 2 سورتوں کے اندر یہ پارہ مکمل طریقے سے ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالی خیرات کرنے کے تعلق سے بندوں کو بیان کرتا ہے کہ اگر تم جنت کے خواہش مند ہو تو خیرات کے اندر ردی دینے کے بجائے، ٹھکرائی ہوئی چیزیں خیرات کرنے کے بجائے، سڑی ہوئی پھینکے جانے والی کوڑا کرکٹ کے قابل چیزیں دینے کے بجائے اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی فقیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اور یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے، روٹی روزی دیتا ہے، تو اس روٹی روزی میں سے بندہ تو اپنے لیے بہترین چن کر کھا لے، اور جھوٹا بچا کچا کسی فقیر کو کوڑا کرکٹ میں ڈالنے کے بجائے اس کے جھولے میں ڈال دے، یہ اللہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ نے چوتھے پارے کے پہلی آیت کے اندر ان کے بھی مزاج اور ان کے سائیکالوجی اور ان کے اپنے جذبات کا خیال کرتے ہوئے فرمایا، تم ہرگز جنت کو حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کا انفاق نہ کرو، خیرات نہ کرو۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی مسلمان خیرات کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ برابر طریقے سے مجھے اس کا علم ہوتا ہے۔ ایک خسخس کا دانہ بھی اگر بندہ خیرات کرے نا، شیئن، اللہ فرماتے ہیں کہ رتی برابر بھی اگر تم خیرات کرو، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برابر طریقے سے اس کی جانکاری رہتی ہے۔ اور اس سورت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بھی فضیلت کا ذکر فرمایا، اور کعبۃ اللہ کے تعلق سے ارشاد فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پورے عالم کے لیے برکت کا جو گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کعبہ صرف ہمارا قبلہ ہے، اللہ جب کعبے کو بنایا تو پورے عالم کے لیے مرکزی نقطہ نظر سے برکتوں کا گھر بنایا۔ البتہ اسے ظالموں نے آکیوپائی کر لیا، جیسے ظالم مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں، تو بعد میں چل کر شیطان اس کے اندر 360 بتوں کو رکھ کر پھر اسے بت خانہ بنا دیا۔ کوئی زبردستی کسی کے گھر میں داخل ہو جانے کی وجہ سے غاصب کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گھر اس کا ہو جائے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی زبردستی ٹیررسٹ گھس جائے تو ٹیررسٹ کا، ظالم کا گھر نہیں ہوتا، اصل میں گھر اسی کا ہوتا ہے جو اسے بنایا ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے جبریل کے ذریعے سے کعبہ بنایا، آدم علیہ السلام سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نو تعمیر کی، اور پھر اس واقعے کو ہم سیکل کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور تعمیر کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، آپ کے خاندان اور خانوادے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کعبۃ کے اندر برکتیں بھی ہیں، پورے عالم کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ کعبۃ کے اندر جیسی ہدایت ہے اسے قبلہ صحیح معنوں میں بنائے، ہر مسجد کے اندر ہدایت آئے گی، یہی انڈائریکٹلی اللہ پیغام دیتے ہیں۔ اگر ہمارا قبلہ کعبہ ہے لیکن اس کے اندر کی ہدایتوں کی جستجو ہماری مسجدوں میں نہیں، پھر تو ہماری مسجد قبلہ کعبہ ہونے کے باوجود بھی اس سے لنک نہیں رکھ سکتی، اس سے جڑ نہیں سکتی، اور یہ مسجدیں برائے نام کعبۃ اللہ سے جڑی ہوئی نظر آئیں گی، مگر اس کے اندر کی برکت، اس کے اندر کی ہدایت ختم ہو جائے گی، جھگڑے ہوں گے، پارٹیاں بازی ہوں گی۔ اگر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا ہے تو یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر مسجدوں کی تعمیر کرنی ہے، چاہے نئی مسجد بناؤ یا مسجد کو ایکسٹینشن کرو، مسجد کے اندر تعمیر کرنے والوں کے مد نظر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ کعبے کے اندر برکت بھی اور کعبے کے اندر ہدایت بھی، ومن دخلہ کان آمنا، اور اس کے اندر جو بندہ داخل ہوتا ہے اسے سکون ملنا چاہیے اور اس بندے کو امن ملنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی مسجد کے اندر نہیں، کعبۃ اللہ چاہے قبلہ ہو یا بیت المعمور آسمان کے اوپر جو کعبہ ہے فرشتوں کا وہ قبلہ ہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس گھر سے اس مسجد سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی باہمی جوڑ کے تعلق سے بھی اس پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت کو نازل کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، 70 پر 3 فرقوں کے اندر بالکل بھی نہ پڑو، صحیح معنوں میں امام الانبیاء کا دامن پکڑو، صحابہ کرام کا دامن پکڑو، اور پھر اہل سنت والجماعت کے طور طریقے جو کچھ ہے وہ اسی آیت کریمہ سے مستنبط ہوتے ہیں، اور پھر اسی سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کی رسی کا مطلب قرآن کریم ہے، مفسرین اکرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن ہے، اور جو قرآن کو پکڑ لے وہ اصل میں اللہ کی رسی کو پکڑنے والا ہوگا، اور جس کے ہاتھ میں قرآن نہیں، دیوی دیوتاؤں کے دیو مالائی اور پھر ڈرامہ اور فکشن کی باتیں کرتا ہے، رسم و رواج توہمات کے اندر کی زندگی گزارتا ہے، سینٹیمنٹ کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ احسان جتاتے ہیں کہ تم تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ اسلام کو لا کر امام الانبیاء کو تمہارا نبی بنا کر تمہارے درمیان میں محبتوں کو ڈال دیا ہے، جینے کا طریقہ سکھایا۔ جینے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے سیکھا، اور اس کے باوجود پھر بھی آج جھگڑا ہو، مسجدوں کے اندر پارٹیاں بازی ہو، نہ امام کی عزت، نہ مؤذن کی عزت، نہ آنے والے مقتدیوں کی عزت۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے، قرآن اگر ہوتا نا تو محبت کی باتیں ہوتی ہیں، محبت نہیں ہے تو ان کی زندگیوں کے اندر قرآن نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ کی فضیلت کے بعد میں، باہمی جوڑ اتحاد کے بعد میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں امت محمدیہ کو، یعنی ہم تمام مسلمانوں کو ایک بہت بڑا رتبہ، ایک منصب، ایک عہدہ اللہ نے عطا فرمایا کہ جو کام اللہ تعالی چاہتا تھا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد میں، اسے مکمل طریقے سے اس کے اپنے بام عروج کو پہنچانے، سکائی ہائی تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو منتخب فرمایا، اور وہ ہے اللہ کی پسندیدہ چیزوں کا پرچار کرنا اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے لوگوں کو روکنا، اسی کا نام دعوت اور تبلیغ ہے۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ اتم طریقے سے، مکمل طریقے سے سر انجام دینے کے لیے مسلمانوں کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپائنٹمنٹ آرڈر لکھ کر دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ ہمارا جاب ورک ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہمارا منصب کیا ہے، ہمارا جاب ورک کیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کا پرچار کرنا، اپنے گھروں میں بیوی اور بچوں کو بھی سکھانا، رشتہ داروں میں بھی سکھانا،
اور اللہ کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے پہلے تم معلوم کرنا، بعد میں چل کر بیوی بچوں کو بھی اس کی پابند کرنا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو پھر تو تم عہدے سے معزول کر دیے جاؤ گے، ڈسمس کر دیے جاؤ گے، تمہارا نام صرف ریشن کارڈ کے اندر مسلمان رہے گا۔ اللہ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہے تمہیں پتہ نہیں، اللہ کون سی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں۔ بس جیسے ایک چرندے پرندے زندگی گزارتے ہیں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، سنت اور بدعت کی کوئی تمیز نہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں رسول اللہ کیا چاہتے ہیں کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی نالج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو یہ اپائنٹمنٹ آرڈر لینے کے قابل نہیں، تیرے اندر وہ ارہتا نہیں ہے، تیرے اندر وہ ریکویزٹ کوالیفیکیشن جو ہونی چاہیے مسلمانی وہ تیرے پاس موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتے ہیں، اور جس کے پاس سے یہ عہدہ واپس لے لے وہ انسان کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ دوسروں کا نوکر بن جاتا ہے۔ جس کے پاس کرنے کے لیے نوکری نہ ہو دوسروں کے پاس تو نوکری کرے گا نا، جس کے پاس عہدہ نہ ہو وہ دوسروں کا تو نوکر بنے گا۔ آج مسلمان امریکہ کا نوکر اس لیے ہے کہ آج مسلمان کے پاس عہدہ نہیں ہے، اور وہ عہدہ وہی جو اللہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں پہلے تو معلوم کر، بیوی بچوں کو معلوم کرا، میں جس چیز سے ناراض ہوں معلوم کر، بیوی بچوں کو معلوم کرا۔ اس کے اندر اگر بندے کا دل پگھل جاتا ہے، گردے پگھل جاتے ہیں، پھر تو امریکہ کو باقاعدہ طور پر اسے نوکری کرنی ہے اور پھر ان لوگوں کے ہاں مغلوب ہو کر ہی زندگی گزارنی۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 جنگوں کا ذکر فرمایا، ایک جنگ بدر کا کہ کتنی بڑی جنگ ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر مسلمانوں نے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہم ھذہ المصابہ، اے اللہ بڑی محنتوں کے ساتھ ایک گنے چنے 313 مسلمانوں کو تیرے سامنے لایا ہوں، وَإِن تُهْلِكْ، اگر تو آزمائش کے آگ میں ڈال کر پھر ان لوگوں کو اگر تو ختم کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، فَلَن تُعْبَدَ أَبَدًا، قیامت آ جائے گی ابو بکر کی طرح یہ زمین کسی کو پیدا نہیں کر سکے گی، عمر کی طرح بھی یہ زمین کسی کو پیدا نہیں کر، آسمان پرست رہ جائے گا۔ لن تعبد ابدا، ایک کیفیت تھی، ایک وجدان، اور یہ دعا تو اللہ کے نبی ہی کر سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے کے اندر سارو قطار روتے ہوئے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگا، اور اللہ نے فرمایا امام الانبیاء صرف میرا ایک کن کافی ہے، ایک مچھر بھی کافی ہے، لیکن میرے اپنے عزت کی قسم ہے میں 500 فرشتوں کو تیرے کمک کے لیے روانہ کرتا ہوں، اور اللہ نے آسمان سے 500 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اور جنگ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دیا، خبردار، بی کیئرفل، جنگ کا میدان بھی ہو اللہ کے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑنا، وہاں بھی منمانی نہیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اسی کے مطابق چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے احکام اس کے اندر ارشاد فرمائے اس سورہ کے اخیر میں، آل عمران کے، اور وہ سب جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو 4 احکام اس کے اندر بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، جو بیماری آ جائے تو صبر کرنا، ذہنی کوفت اور تکلیف آ جائے تو صبر کرنا، اور اس کے بعد میں جو کچھ کہ تمہارے اپنے دل اور دماغ کو ٹیس پہنچے اس معاملے کے اندر بھی صبر کرنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور صبر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، روزہ وہی ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، کھانا پینا وہی ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمیں صبر کرنا۔ اللہ جب خاص طور پر اس سورے کے آخر میں صبر کا حکم کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، صحابہ کرام بھوکے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس تقاضے کو بھوک کے دباتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکے پیٹ نکل کر ان کو جا کر جان کی بازی لگانے میں جو دھکا دل کو پہنچتا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، اس پر اف نہیں کرنا ہے، اس پر سوال نہیں کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تمانچہ مارے نا، بندہ مسکرانے کی عادت کرے، اس کا نام صبر ہے۔ اگر کوئی
تربیت کرنے کے لیے اماں یا ابا، دادا یا نانا کسی کو تھپڑ مار دے تو نواسے کے اندر ایسا دل ہو، ایسی کیفیت ہو کہ بچہ رونے کے بجائے مسکرانے کی کوشش کرے، اف تک نہ کرے. صحابہ نے یہی کر کے بتایا یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. یہ صحابہ ہی کا کام تھا، ان کی ڈیوٹی تھی. وہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو تکلیف کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو قیامت تک کوئی مسلمان، کوئی ولی کر نہیں سکتا. کتنے واقعات ہیں ایسے، اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، بڑے پیار سے اللہ خطاب کرتے ہیں، اصبروا، میں جو دینے کی چیزیں ہیں وہ نہیں دوں گا، میں جو اس کے علاوہ ایکسٹرا ڈیوٹیز بتاؤں گا وہ ایکسٹرا ڈیوٹیز پر تمہیں صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. صبر وہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی اس سے ہلے اور پھر اسے صبر کریں، اس کا نام صبر نہیں. اللہ جو ایکسٹرا ڈیوٹیز اس کے جو دیتے ہیں اور بندے کا کھانا پینا بند کرنے کے بعد پھر دیتے ہیں، پھر اللہ حکم فرماتے ہیں بی کیئرفل، تجھے جو چیز نہیں ملی حضرت ابراہیم کی طرح بالکل خاموش رہنا. اگر ہاجرہ کے تعلق سے حکم ہوتا ہے کہ جنگل میں چھوڑ دے، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا. بچے کے تعلق سے حکم ہوتا ہے کہ ذبح کر دے، سوال کیا. یہ سوال نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے. ڈیوٹی ایک نوکر کی طرح بجا لے آئے اور دل کے اندر افسوس بھی نہیں. ہاں بتقاضا بشریت، انسان ہونے کے ناطے انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، مگر بندہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے جھیلتا ہے. اس کا نام صبر ہے. وہ صابرو، اور صابرو اس کے اندر پھر اللہ فرماتے ہیں آپس میں جنگ کے میدان کے اندر، ایک دوسرے کے رشتہ داریوں کے اندر اگر تمہیں کوئی ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر ڈٹے رہنا، اگر کوئی ہمیں ایمان سے ہٹا دیتا ہے، اگر ہمیں کوئی ایمان سے ہٹا دیتا ہے، رسم و رواج تمہات کے اندر، کفری یا شرکیات کے اندر اگر کوئی مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صابرو، ایسے میں تمہیں اللہ کے لیے استقامت کے ساتھ جڑ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم. والرابطو، اور جو اسلامی سرحد ہے جان بھی چلی جائے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے رہنا. واتقوا اللہ، اور چوتھا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. یہاں تک سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے. سورہ نساء کی شروع کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا کہ یتیموں کے تعلق سے اللہ نے ڈرایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں بالکل ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ باپ مر جانے کے بعد بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو جس کی کفالت کے اندر وہ جاتے ہیں چاچا کے ہاں یا خالو کے ہاں، ان کے مال کو ہڑپ مت کر لو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر دونوں کو پالتے ہیں سمجھ کر، دونوں کے مال کو خلط ملت کر کے استعمال نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں بالکل سپریٹ رکھنا یہ امانت ہے. جیسے یہ بالغ ہو جائے مکمل طریقے سے ان کا مال ان کو واپس کرنا ہے. اور فرمایا کہ تم اپنے مال کو جو اچھا ہے وہ ان کا نکال لو اور تمہارا جو مال خراب ہے ان کے گلہ پٹی کے اندر ڈال دو. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تم اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو کبھی کھا نہیں سکتے. یتیم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے. دوسرا جو حکم اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، شوہر کہلانے والا، مرد کہلانے والا اگر 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی اگر کر سکتا ہے، اسلامی قانونوں سے روک نہیں سکتا. تکلیف اپنی جگہ ہے، تکلیف اپنی جگہ ہے، سوسائٹی اپنی جگہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم چاہتے ہو اپنی پسندیدگی سے، چوائس از یورس، تم اپنی مرضی سے 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر 4 بیویوں کو لا کر اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم انصاف کر نہیں سکتے، فَوَاحِدَةً، پھر تو ایک پر اکتفا کرو. اگر تمہیں انصاف آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا انصاف یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق انصاف سمجھے. انصاف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں کے اندر کر کے بتایا. کھانا گھر کے اندر نہیں، کھانا گھر کے اندر نہیں، انصاف کیسے؟
تو یہ ساری چیزوں کو دل سے سمجھنا پڑے گا، حدیثوں کو پڑھنا حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو سمجھنا پڑے گا۔ گھر کے اندر بھوکے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے ساری زندگی میرے گھر کے اندر کبھی 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر نہیں ملی اور چولہا نہیں جلا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بن گئے۔ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر، جو کی روٹی تک حضرت عائشہ، چھوٹی عائشہ فرماتی ہے ہماری امی جان کبھی پیٹ بھر کر کھانا مجھے نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی چلے گئے۔ مگر کبھی کوئی شکایت، 11 بیویوں میں کبھی کوئی شکایت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انصاف کر کے بتایا، فرمایا اس زمین کے اوپر عائشہ لوگوں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کر سکتا ہے؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کر سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف لے کر اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے۔ سوسائٹی کا انصاف، غیر مسلمانوں کا انصاف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف قرآن میں لکھا ہے، حدیث کے اندر لکھا ہے۔ ان چیزوں کو لے کر اگر کوئی 4 بیویاں کرے کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور پھر اس کی زندگی آباد رہے گی۔ اور اگر منمانی کرتے ہوئے کرے نا پھر تو جوتیاں پڑیں گی، پھر تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے، اور پھر سوسائٹی کے چکر میں اسے جہاں جہاں کاٹنا پڑے گا وہ چکر کاٹنے پڑیں گے۔ اور اگر اللہ کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف پسندی کے ساتھ کام لیتا ہے پھر تو امن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے اندر بھی اس کی کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کی رہبری کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل بیان کیے جو مفتیوں سے، عالموں سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے۔ اس طریقے کے میراث کے مسائل بھی اس کے اندر بیان کی، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کی ایک فہرست بیان کی، اور اس فہرست کے اندر 12 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ خبردار ان سے شادی نہیں، ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ حرمت علیکم، اللہ نے حرمت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پروہیبٹ، بالکل منع کر دیا، حرام قرار دے دیا ہے کہ شادی نہیں کر سکتے۔ کس سے؟ نمبر 1 امہاتکم، ماؤں سے، وبناتکم، بیٹیوں سے، واخواتکم، بہنوں سے، وعماتکم، پھوپھیوں سے، وخالاتکم، خالاؤں سے، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی بھتیجی سے، وبنات الاختی، بہن کی بیٹی بہانجی سے، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ تمہاری مائیں جو تمہارے بچپن کے اندر تمہیں دودھ پلائی ہیں، دودھ پلانے والی آیا اور دایا، اس سے بھی اور اس کی بیٹی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ امہات نسائکم، اور پھر تمہارے اپنے بیویوں کی ماں جو تمہاری ساس ہوتی ہے اس سے بھی شادی نہیں۔ وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور پھر تمہاری بیوی کے پہلے شوہر کی وہ بیٹی جو تمہاری سوتیلی بیٹی کہلاتی ہے، اگر تم نے اپنی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کر لی تو پھر اس کی اس بیٹی سے جو پہلے شوہر کی ہے وہ تمہاری بیٹی بن جائے گی، اس سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ دَخُلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں سگی بہوؤں سے، اور اگر پال لیتا ہے اور پھر اس کے بعد میں لے پالک بیٹے کی بیوی کبھی بہو نہیں ہوتی۔ ایڈاپٹڈ سن کی بیوی برائے نام بہو ہوتی ہے مگر اسلامی نقطہ نظر سے وہ بہو نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے ایک کنڈیشن لگایا من اصلابکم، تمہارے اپنے بلڈ گروپ سے تمہارے سگے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو، اس سے شادی نہیں۔ وان تجمعوا بین الاختین، دونوں سگی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں، ایک بہن سے کیا دوسرے بہن سے نہیں۔ اگر دوسری بہن کو کرنا چاہتا ہے پہلی بہن کو طلاق دینا، عدت پوری کرنا، پھر دوسری بہن یعنی سالی سے شادی کرنا، سالی سے بھی شادی ایک وقت میں، اور پھر بڑی بہن سے بھی شادی ایک وقت میں، بین الاختین، دونوں بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اللہ نے صاف طریقے سے حرام لسٹ فہرست کے اندر ذکر فرمایا۔ تو یہ 12 محرمات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اخیر کے اندر ذکر فرمایا، ان اللہ کان غفور الرحیم، اور جو کچھ غلطیاں پرانے زمانے کے اندر ہو گئی ہیں رشتوں کے ناتوں میں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو معاف کروں گا۔ اب آیت نازل ہونے کے بعد میں اب ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.